محترم سامعین، ہم میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، بہت سارے ایسے عمر رسیدہ لوگ ہیں جن کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں ہیں۔ طہارت، پاکی کیا چیز، طہارت کیا چیز ہے، یہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں ہم لوگ۔ یہ چیزوں کو جاننا اہم فریضہ ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ غسل کے فرض جو واجب ہو چکا ہے، اس غسل کے فرائض تک معلوم نہیں ہے۔ ہاں، پانی نہا لیا، آنکھ فریش ہو گیا، اچھا سا صابن رگڑ لیا، ہاں اسی کو غسل سمجھ چکے ہیں۔ غسل کیا چیز ہے، غسل واجب ہونے پر اس واجب غسل کو کیسے ادا کرنا ہے، یہ چیزیں بھی کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ان چیزوں کا معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس میں شرم والی بات نہیں، اس میں حیا والی بات نہیں، اس میں سیکھنے والی بات ہے۔ ان چیزوں کو سیکھنا ضروری۔ کئی سال اپنی عمر کا آدھا حصہ گزار دیتے ہیں، پوچھ کر معلوم نہیں کرتے، پوچھے تو بولتے شرم آتے، حیا آتی ہے۔ کیسے پوچھے بھائی؟ علم حاصل کرنے میں، سیکھنے میں، معلوم کرنے میں کیسے شرم ہے؟ کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں سیکھنے سے حیا اور شرم دور ہوتی ہے۔ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ، سیکھنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو تازہ خبروں سے گزر رہے تھے۔ کہاں سے؟ دو تازہ خبریں ابھی جو مدفون ہوئی ہیں، دو تازہ خبروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، طہارت کی، پاکی صافی کی اسلام میں کتنی بڑی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جاننا بہت ضروری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو نئی خبروں سے، دو تازہ خبروں سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو تازہ خبر والوں کو خبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا کس لیے خبر کا عذاب ہو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک دو لوگ دو ایسے گناہ میں، ایسی عادت میں مبتلا تھے جس عادت کو یہ بہت ہلکا سمجھتے تھے، اسے معمولی سمجھتے تھے۔ پوچھا گیا وہ دو عادتیں کیا تھیں؟ فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی چغلی کرتا تھا، دوسرا آدمی پیشاب کی پاکی میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ یہ دو چیزوں کو ہلکا سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو وزن بنا دیا۔ نماز کے بھی کچھ خاص کپڑے ہوتے ہیں، ہمیں ایسی پینٹ پہنتی، ایسا پائجامہ ڈالتی جس سے استنجا والی جو ضرورت ہے وہ مکمل طور پر ہو نہیں پاتی۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں جب آدمی ایک نمبر والے استنجا کو بیٹھے تو جب فارغ ہو گیا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بالکل فارغ ہو گیا، کم سے کم تھوڑا سا کھانسی کرے، تھوڑا سا کھگارے کہ جو کچھ بھی خطرات اس کے اندر ہے موجود وہ باہر نکل جائے۔ تھوڑا سا کھنگنا، کھنگے تو مطلب ایک دو خطرہ جو پیشاب کے چھینٹے ہیں نا وہ باہر نکل جائے۔ ہمارے پینٹاں ایسے ہی ہمیں فارغ ہوئے جیسا لگتا، لیکن جب باہر آ جاتی تو دو چار خطرے وہ پینٹ میں گر جاتے۔ اس سے ہوتا کیا؟ کپڑا ناپاک ہو جاتا۔ ہوتا نہیں بھائی، صرف آسانی والے کپڑے پہننا نماز کے لیے۔ اور باہر آتی پیشاب کے خطرے گر جاتی، پھر پریشان ہوتی، پھر بھاگتی، پھر پینٹ چینج کرتی۔ کچھ لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں، اسی میں نماز پڑھ لیتی۔ طہارت کی بڑی اہمیت ہے اس کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ چغلی کرتا تھا، ایک مجلس کی باتیں فساد مچانے کے لیے دوسری مجلس میں جا کر کرتا تھا۔ دوسرا آدمی پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی چھینٹے اڑ گئے تو بھی کوئی معمولی سمجھ گیا، پیشاب کے خطرے رہ گئے تب بھی معمولی سمجھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگائی، اس کے دو ٹکڑے کیے، دونوں خبروں پر رکھ دیا۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب تک کچی رہیں گی تب تک ان کو عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو میں نے خطبے کے بعد حدیث پڑھی، وہ حدیث ارشاد فرمائی، تنزہوا من البول، پیشاب میں احتیاط کرو، فإن عامۃ عذاب القبر من البول، اس لیے کہ پیشاب کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب خبر ہوتا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں کیا؟ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل خبر کی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں دوسری منزل محشر، میدان محشر کی منزل۔ اس میں ہم کو اللہ نے دین سکھایا، آخرت کی پہلی منزل خبر کی، دوسری منزل میدان محشر کی۔ ایسے لیے
ایسے عبادت میں سب سے پہلے طہارت، بعد میں نماز. تو پھر خبر میں پہلا سوال طہارت کا، میدان محشر میں دوسرا سوال نماز کا. تو ایسے ہی ترتیب جوڑی کہ پہلے طہارت اچھی طرح سے حاصل کرو، بعد میں عبادت اچھی طرح سے کرو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میلے کچیلے پسینے کی بدبو والے کپڑوں میں بھی نماز پڑھنے سے پرہیز کرو، پاک صاف کپڑوں میں نماز پڑھو، کیونکہ میل کچیل پسینے سے بدبو والی ملوث کپڑوں میں نماز مکروہ ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نماز ہو جاتی ہے بھی، نماز نہیں ہوتی بالکل. شریعت بولے نماز کو پاک، کپڑوں کو پاک رکھو، نماز پڑھو. پسینہ ہو جانے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی، لیکن پسینے کی بدبو کی وجہ سے نماز مکروہ ہوتی ہے. اللہ کے گھر میں بدبو دار کپڑے پہن کر آنا منع ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث جو پیاس کے بارے میں فرمائی، حضور نے فرمایا کہ میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں. پیاس کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا. کیوں؟ پیاس حرام ہے کیا؟ پیاس حرام نہیں ہے، پیاس کھانے کی چیز ہے، جائز چیز ہے، لیکن کچی پیاس چبانے کے بعد اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے. اس بو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. اب اسے کرنا کیا؟ مسواک کر کے جاؤ، برش کر کے جاؤ، اس کی بدبو کو دور کر کے جاؤ. ایسے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو گھروں سے ہی ہاتھ پیر منہ دھلا کر پاک صاف کر کے مسجد میں لے کر آؤ. وہ ان کو اگر فارغ کروا کے پاک صاف کر کے مسجد میں نہیں لائیں گے، وہ مسجد کے بیت الخلاء کو جائیں گے، وہ جا کر پیشاب پاخانہ کریں گے، دھوئیں گے، پھر پیر کو صاف نہ کر کے مسجد میں آ جائیں گے. ان کو معلوم نہیں رہتا، بچوں کو معلوم نہیں. بچوں کے بارے میں شریعت نے بڑی آسانی فرمائی. بچوں کو معلوم نہیں رہتا، وہ گندگی پیر میں لگا کر مسجد میں آ جاتے ہیں، اور کہاں کہاں پیر رکھتے ہیں معلوم نہیں ہوتا. آپ بھی اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ خاص کر بچوں کے متعلق شریعت نے بڑی آسانی فرمائی. ان پر نہ وضو فرض کیا، نہ غسل فرض کیا، کچھ بھی ان کے اوپر فرض نہیں کیا. غیر مکلف ہیں بچے، لیکن پھر بھی ان کے بڑوں کو تاکید فرمائی کہ بڑے بچوں کے معاملے میں احتیاط کریں. جب وہ احتیاط نہیں کریں گے تو وہ ان کی تو نماز کا تو مسئلہ نہیں ہے، ہماری نماز کا مسئلہ ہے نا. آج جس قوم میں بھی جائے وہ قوم پاکی صافی کو پسند کرتی ہے، پاکی صافی کو پسند کرتی ہے، بے حد پسند کرتی ہے. پاک رہنا الگ ہے، صاف رہنا الگ ہے، دونوں جمع کر رہنا بہت اچھی چیز ہے. کرنا ہے نا بھی، انشاءاللہ کریں گے نا. میں خاص کر جو نوجوان آئی ان سے گزارش کر رہا ہوں، سجدہ ہم نے ٹھیک طریقے سے کرنے نہیں ہوتا، رکوع کرے تو پیچھے سے کیا ہے سطر نظر آتا ہے. ایسی پینٹ کم سے کم نماز کے لیے پرہیز کر، نماز کے لیے الگ سے پینٹ پہن. سلی ہوئی پینٹ میں سطر نظر نہیں آتا ہے، تھوڑی بڑی سائز والی پینٹ پہننے سے سطر نظر نہیں آتا ہے. ایسی پینٹ پہننے کی کوشش کر. تو بڑے بھی نوجوانوں کا دیکھا دیکھی بڑے بھی ویسے ہی پینٹ پہن رہے. میرے دوستوں بزرگوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، سنت پڑھنے کا جب موقع آتا ہے، نوافل پڑھنے کا جب موقع آتا ہے، ہمارے نوجوان سامنے کھڑے رہتے ہیں نماز کے لیے، تو ہم پیچھے کھڑے رہتے ہیں، تو ان کا سطر ہم کو نظر آ جاتا ہے. ایک تو ہماری نظر پڑ گئی، دوسرا اس کی بھی نماز کہاں ہوئی. یہ تو ہے نا. ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر کا چھپانا نماز میں فرض ہے، ہر موقع پر فرض ہے. نماز میں اگر چار انگلیوں کے برابر، 4 انگلیوں، اس کو اچھا سے یاد رکھنا، نماز میں اگر 4 انگلیوں کے برابر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر ظاہر ہو گئے ایک پل کے لیے بھی، تو اس کی نماز نہیں ہوتی. نماز میں سطر کا چھپانا فرض قرار دیا. نماز میں کتنے فرض آئیں بھائی؟ پورے ملا کو 13 ہیں. 6 اندر کے 7 باہر. 6 اندر کے، 6 کہاں کے؟ 6 اندر کے اور 7 باہر کے. جو 7 باہر کے ہیں نا، اس میں سطر کا چھپانا شرط ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ قبلے کا رخ ہونا، وقت کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور اسی طریقے سے سطر کا چھپانا، وقت کا پہچاننا، یہ سب شرائط ہے نماز کے اندر. اس میں سے ایک شرط کیا ہے؟ سطر کا چھپانا. جب سطر نہیں چھپتا، 4 انگلیوں کے برابر ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز کیا نہیں ہوتی؟ نماز نہیں ہوتی.
اس لیے میں بار بار بول رہا ہوں نوجوانوں سے، تمہیں نماز پڑھنے آ رہی ماشاءاللہ بہت اچھی چیز، اللہ تمہیں پنجگانہ نمازی بنا دے، زندگی بھر نمازیوں میں اللہ تمہیں شامل کرے دے، لیکن ہماری نماز برابر ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی یہ بھی خیال کرو۔ ہمیں رکوع میں جاتی تو پیچھے والے کو سطر نظر آ جاتا ہے، یا کمر ہے نا، کمر کا حصہ جہاں پر ہم بیلٹ باندھتی یا کمر کی پٹی باندھتی، اس کے نیچے کا حصہ نظر آ جاتا ہے، کھل جاتا ہے، شرٹ اوپر چلا جاتا ہے، پینٹ نیچے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا کیا واسطے بولنا چاہ رہی؟ بولے تو یہ اس لیے بولنا چاہ رہی، اس میں دو فائدے ہیں۔ پینٹ برابر پہنیں گے استنجا بھی برابر ہوتا، پینٹ برابر پہنیں گے ہماری نماز بھی درست کریں گے بھی انشاءاللہ، اس کے بعد کرنے کی پوری کوشش کرو۔ اور تیسری بات کیا ہے بولے تو جیسے ہی ہمارا غسل فرض ہو جاتا فوراً اپنے غسل کو کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کیا ہو جاتا، شادی شدہ حضرات کا یا غیر شادی شدہ نوجوانوں کا جیسے ہی غسل فرض ہو جاتا فوراً غسل کرنے کی کوشش کریں، اسے ویسے ہی مت گزاریں، کام کو ویسا چلے جانا، دکانوں کو ویسا چلے جانا، ہمیں بے غسل کی حالت میں رہنا، ہمارے اوپر غسل فرض ہے، وہ موقع پر موت آ گئی تو کیا کرتی؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا، پاک صاف رہنا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ ہمیشہ پاک رہنا کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ اور پاکیز ختم کر لے تو زندگی گزارتے رہے تو مطلب آدھا ایمان بھی نہیں ہے کر کو، وہ آدھا ایمان باقی رہنا ہمارا، تو پھر ہمیں پاک صاف رہنا۔ پاک صاف نہیں رہیں گے ہمارا آدھا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ پیشاب کے چھینٹوں کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بہت غور طلب ہے، بہت غور طلب ہے۔ احتیاط سے بیٹھنا، احتیاط سے جو پیشاب کی ضرورت سے پورا ہونا، پیشاب کے چھینٹیں اڑتے رہتی ہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں کرتے، تمام چیزوں کا ہمیں خیال کرنا۔ خاص کر میں پورے تمام مصلیوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کا وضو بھی رہتا، آپ پہ پاکی صافی بھی رہتی، نماز پڑھ کو رہتی، پھر کیا کی ضرورت سے باہر جاتی، تھوکنے کی وجہ سے یا پھر کھکارنے کی وجہ سے، زیادہ منہ میں بلغم آ گیا اسے نکالنے کی وجہ سے جا رہی، تو پھر جا کر واپس نہیں آ جاتی، جیسے ہی جاتی تھوکتی کلی کر کو پاواں دھو کو پھر مسجد کے اندر آ۔ اس میں فائدہ کیا ہے، ہمارے پیر بھی صاف رہتی، مسجد کے قالین بھی صاف رہتی، اس میں ہماری نماز بھی صحیح ہو جاتی، دوسروں کی نماز بھی کیا ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کا احتیاط نہیں کر رہے، ہمیں اپنے گھر کے بارے میں جیسا پاکی صافی کا سوچتے ایسے ہی اب اللہ کے گھر کے بارے میں پاکی صافی کا سوچنا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا قرآن کے اندر میں توبہ کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں، میں پاک صاف رہنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اللہ قرآن کے اندر کیسے بول کو ہے، پاکی صافی اختیار کرنے والوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں، بولے اللہ۔ ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندے ہونا بولے تو ہمیں پاکی صافی اختیار کریں گے نبی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کیا ہے، عمل کرنے کی بے حد توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وقت یہ بڑے امام گزرے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے، سبق پڑھا رہے، حدیث پاک کا مسائل کا درس دے رہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ درس میں آ کر شریک ہو گئے، لیکن آپ بیٹھے نہیں، کنارے میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا، شاگردوں بتاؤ، ایک بچہ رات کو سو رہا تھا، وہ بالغ ہونے کے قریب تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، رات کو سو رہا تھا، اسی رات میں وہ بالغ ہو گیا، تو فرمایا کہ جس رات وہ بالغ ہوا کیا اس کے اوپر عشاء کی نماز فرض ہے یا فجر کی نماز فرض ہے؟ جیسے ہی بالغ ہوتے نماز فرض ہو جاتی نا، تو ایک رات میں ایک لڑکا بالغ ہو گیا، ابھی رات کا وقت گزرا نہیں، ابھی فجر کا وقت آیا نہیں، آدھی رات میں بالغ ہو گیا، تو کیا اس کے اوپر عشاء کی نماز فرض ہے یا فجر کی نماز فرض ہے؟ تو سوال میں جواب آیا تو اس کے اوپر عشاء کی نماز فرض ہے، کیونکہ ابھی عشاء کا وقت باقی ہے، فجر تو بعد کی بات ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہیں دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، وہیں سے واپس چلے، جا کر غسل کیے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، پھر آ کر سبق میں شامل ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے سبق کو چھوڑ کر، تم آدھے سبق کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ دیکھو احتیاط کتنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ
حضرت آپ جو سبق پڑھا رہے تھے اس میں سوال آیا تھا، جو سوال آیا تھا اس سوال میں بھی مبتلا تھا، آج ہی رات میں بالغ ہوا، اس وجہ سے آپ کا مسئلہ معلوم ہوا، تو جا کے غسل کیا، نماز پڑھی، پھر سبق میں داخل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات کتنی اہم بات ہے، کتنی اہمیت والی بات ہے۔ میں خاص کر دیکھو، جب ممبر سے بات آ رہے تو اس کو عمل کرنا، یہ سب بھی بول کو دینے نہیں ہوتا، سب کو مسائل معلوم نہیں رہتے، عوام کو تو کچھ بھی معلوم نہیں رہتا۔ شادی شدہ حضرات سے میری خاص کر گزارش، میاں بیوی آپس میں ملاقات کر رہی، اس کے بعد کیا ہے، فجر کا نماز بھی گزر جا رہا ہے، ناشتے کا وقت بھی گزر جا رہا ہے، ظہر بھی گزر جا رہے، اسی حالت میں ہم اپنی زندگی گزار رہی، تو پھر ہمارے اوپر نحوست ہے، ہمارے اوپر بہت بڑی نحوست ہے۔ بھائی جیسے ہی فارغ ہو گئے، جیسے آپ کو نماز کو جانے کا ایک خوف دل کے اندر شوق پیدا کر کے غسل کرنا، پھر نماز میں آ جانا، نماز پڑھ لینا، تو پھر ہم مطلب ہے وہ بھی پاک ہو گئی، ہم بھی پاک ہو گئے، وہ بھی غسل واجب ہے اسی حالت میں وقت گزارے، ہمارے اوپر بھی غسل واجب ہے اس پر بھی وقت گزارے، تو پھر نحوست ہے۔ پھر کہاں سے آتی گھر میں برکت؟ ہمیں نحوست والی زندگی گزارے تو برکت والی زندگی کہاں سے آتی؟ نحوست والے اعمال کرے تو پھر برکت ہمارے گھروں میں کہاں سے آتی؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرو، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرو، ویسی حالت میں اللہ کے واسطے وقت گزارو نو کو، گھر میں دلندراگی آچے، گھر میں کیا ہے بے برکتی آچے، گھر میں پریشانیاں آتی، حالات اثرات سب نمودار ہو جاتی، اس لیے کیا جیسے ہی غسل فرض ہو گیا، غسل کو کرنے کی پوری فکر کرے، یہ پوری مکمل طہارت ہے۔